اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام قبل الکلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں تو بے شمار ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، عظیم نعمت اولاد ہے۔ اولاد یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جس کے یہاں اولاد نہیں، جس کے یہاں بچے نہیں، وہ بیچارے روتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں، اوروں کے بچے کو دیکھ کر دل دکھاتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، چپکی چپکی اپنے اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، علاج کراتے ہیں، پیسہ خرچہ کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، معمولات پڑھتے ہیں، کیوں کہ اولاد ہو جائیں۔ عجیب معاملہ ہے، جس کے یہاں اولاد نہیں وہ تو رو رہے ہیں، اور جس کے یہاں اولاد ہے وہ اولاد کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی تک جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ اللہ کے چاہے بغیر کچھ ہوتا نہیں۔ اللہ جس کے یہاں چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کے یہاں چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کے یہاں چاہتے ہیں بیٹا اور بیٹی دونوں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے بانجھ بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ کوشش تو کرنی ہے، محنت تو کرنی ہے، دعا تو کرنی ہے، لیکن بہت زیادہ ناراض نہیں رہنا، اپنے اللہ سے خوش رہنا ہے۔ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ میرا رب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ آپ دیکھیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کائنات کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لاڈلی بیوی ہے۔ پیارے نبی کو آپ سے بڑی محبت تھی، بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا عشق تھا، لیکن مقدر کی بات ہے کہ اما عائشہ کو اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ لیکن چونکہ اولاد اللہ دیتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی، جسے چاہے اسے دے، جسے چاہے اسے نہ دے، اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اسی لیے اللہ سے خوش رہنا ہے، ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہنا ہے۔ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا،
یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے رمضان کی اس مبارک گھڑی میں یہ عاجز دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے یہاں نیک صالح خوبصورت خوبصیرت اولاد عطا فرماوے. اللہ ان کے یہاں نرینہ اولاد عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ ان کے یہاں خوشیاں عطا فرماوے. ہمارے ایک دوست ہیں تقریباً 11 لاکھ روپے کے قریب خرچ کر چکے لیکن آج تک ان کے یہاں اولاد نہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے یہاں اولاد تو ہیں لیکن کسی کا بچہ نابینا ہے. ہمارے یہاں ایک بڑے اللہ والے ہیں, ان کے بیانات بہت ہوتے ہیں, بیانات کرتے ہیں, لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں, بیان کر کے کبھی کبھار غمگین ہو جاتے ہیں, کبھی رونے لگتے, بہت روتے. کیا وجہ؟ فرمایا کہ ان کا بیٹا نابینا ہے. ان کا بیٹا بھی ان کے بیان سنتا ہے لیکن اپنے ابو کو آج تک دیکھ نہیں سکا, اپنی امی کو دیکھ نہیں سکا. ابھی عمرے میں گیا تھا تو اللہ کے گھر کو دیکھ نہیں سکا, حضور کے روزے کو دیکھ نہیں سکا. تو یہ باپ کے دل کے اوپر ایک بہت گہرا زخم پڑتا ہے کہ میرا بیٹا ہے, بڑا ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, لیکن دیکھ نہیں سکتا, آنکھ سے معذور ہے. کبھی بچہ کہے کہ ابو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کیا گزرتی ہوگی باپ کے دل پہ. اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح سالم ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو, ان کی اچھی تربیت کرو, ان کی اسلامی تربیت کرو, ان کو اسلامی لباس پہناؤ, ان کو اسلامی کلچر میں لاؤ, ان کو دیندار بناؤ, ان کو دین سکھاؤ, ان کو حافظ, عالم, قاری, مفتی, دین کے دائی بناؤ. ہمارے جانے کے بعد ہمارے جنازے کی نماز پڑھاوے, ایسے بناؤ. ابھی میں کہیں گیا, کسی کا انتقال ہوا, مجھے کہا کہ مولانا جنازے کی نماز پڑھا دو, میں نماز پڑھاؤں گا, بتاؤ کیا مجھے رونا آئے گا؟ کیسے آئے گا رونا؟ مجھے کیا معلوم اندر کون سویا ہے, میں تو جانتا نہیں, میں تو ان کو پہچانتا نہیں, میں تو ان سے ملا نہیں, میرا تو ان سے تعلق نہیں. جنازے کی نماز تو پڑھا دوں گا, دعا تو پڑھ لوں گا, لیکن وہ درد, وہ کیفیت, وہ رونا, وہ کہاں سے آئے گا؟ اگر سگا بیٹا ہو, اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو, وہ عالم دین ہو, اور اگر وہ نماز پڑھائے گا, آہا ہا ہا ہا, وہ دیکھ رہا ہے ابو کا انتقال ہوا ہے, امی کا انتقال ہوا ہے, 10 گھنٹے ہو گئے ہیں, گھر کا حال بحال ہو گیا ہے, بہن رو رہی ہے, بھائی لوگ رو رہے ہیں, گھر میں قیامت لگی ہوئی ہے. اب گھر میں زندگی کیسے گزرے گی؟ امی ابو کے بغیر کیسے اچھا لگے گا؟ وہ خود 8-10 گھنٹے سے رو رہا ہے, جنازہ اٹھا وہ رو رہا ہے, اب وہ نماز پڑھا رہا ہے تو روتے ہوئے نماز پڑھائے گا, اللہ اکبر. اب وہ روئے گا اللہ کے سامنے, درد آئے گا اس کو, ایک سچے دل سے معافی مانگے گا. پھر وہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا پڑھے گا نہیں, وہ مانگے گا اللہ کے سامنے, وہ روئے گا, وہ کہے گا اللہ میرے ابو کی مغفرت کر ہی دے, ان کی برکت سے میرے سینے میں قرآن آیا, ان کی برکت سے میں عالم ہوا, انہوں نے میرا خیال کیا, اللہ میں چھوٹا تھا نا تو مجھے حافظ, عالم, قاری, مفتی, دین کا دائی بنایا. انہوں نے اپنی آخرت کا سوچا, میری آخرت کا سوچا, انہوں نے اپنی قبر کا سوچا, انہوں نے میری قبر کا سوچا. اللہ ان پر رحم فرما. پھر جب قبرستان جائیں گے نا اور جنازہ قبر کے قریب رکھا جائے گا, 2-3 لوگ قبر میں اتریں گے اور کہیں گے کہ لاؤ میت کو دے دو, مجھے اور آپ کو لوگ دیں گے. پھر ہمیں قبر میں رکھ دیا جائے گا, پاٹیاں بچھا دیے جائیں گے اور مٹی ہمارے اوپر ڈال دی جائے گی, ٹنومن مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا, سناٹا چھا جائے گا. کیا رات, کیا دن, اللہ اکبر. 20 منٹ کے بعد قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا نا, تو ہمارا بچہ اگر حافظ ہوگا, عالم ہوگا, دین کی سمجھ ہوگی, تو کیا کرے گا پتہ ہے؟ وہ باہر نہیں جائے گا, وہ قبر کے پاس کھڑا رہے گا اور کہے گا اللہ آج تو میرے ابو کو معاف کر دے, اللہ میری ماں کو معاف کر دے. ابھی منکر نکیر آئیں گے, اللہ سوالات پوچھیں گے, سوال آسان فرما دے, سوال کے جواب ان کے لیے آسان فرما دے. اللہ میرے ابو ہے, میری اماں ہے, مجھے حافظ بنایا اللہ, اللہ مجھے آپ کا بنایا اللہ, آپ کا قرآن میرے سینے میں اتروایا, آپ سے محبت کرتے تھے, انہیں آپ کے قرآن سے پیار تھا, انہیں آپ کے قرآن سے عشق تھا, ان کو دینی ماحول ان کو پسند تھا. اللہ میرے امی ابو نے گھر میں دینی ماحول قائم کیا تھا, اللہ ویسٹرن کلچر نہیں تھا, ویسٹرن ماحول نہیں تھا, دنیا کا ماحول نہیں تھا. اللہ ہم کو دنیا دار نہیں بنایا, اللہ جی ہم کو دیندار بنایا. ہمارے ماں باپ کے حال پہ رحم فرما. اگر اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور وہ صحیح سالم ہے تو ان کے اوپر رحم کھاؤ, ان کو اللہ کا بھی فرما بردار بناؤ. یہ اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو آٹومیٹک آپ کے فرما بردار بن جائیں گے.
यूं फरमाया कि बच्चों को दीन सिखा दो, दीन बच्चों को सब कुछ सिखा देगा. हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे बेचारे सही मानों में ना बोल सकते ना सुन सकते. 25 लाख रुपए के करीब खर्चा कर दिया. आज हमारे बच्चे माशाअल्लाह बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं. तो ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है ना. अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत जिद भी करेंगे, थोड़ी मस्ती भी करेंगे, थोड़ी घर की चीजें आगे पीछे भी करेंगे. हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, एक मर्तबा हम वहां से जा रहे थे, मेरी अहलिया ने कहा कि थोड़ा सा बच्चे दोनों जिद करते हैं तो फैमिली डॉक्टर को बता देते हैं. पता नहीं वो मेरा बुरा दिन था, मैं वहां चला गया. मैंने कहा कि थोड़ा सा बच्चे जिद करते हैं. वो गुस्से हो गया और कहता है कि क्या मौलाना, ये बच्चे जिद नहीं करेंगे तो घर में दादा दादी जिद करेंगे? ये बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो घर में दादा दादी मस्ती करेंगे? ये बच्चे घर का सामान आगे पीछे नहीं करेंगे तो कौन दादा दादी घर का सामान आगे पीछे करेंगे? जिनके यहाँ बच्चे नहीं उनको जाके पूछो. आप इस तरह आए और मुझसे बात कर रहे, अच्छी बात नहीं है मौलाना. वो मेरे ऊपर नाराज हो गया. मैंने मेरी एहलिया को कहा, तू मुझे कहां लेकर आई? उस वक्त एहसास हुआ दिल में कि यार बच्चे अगर मोबाइल न ले, थोड़ा गिरे पड़े तो मजबूत बनेंगे, ताकतवर बनेंगे. अल्लाह करे कि हमारे बच्चे मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, या तो करें ही नहीं, या करें तो बहुत कम. इनका ध्यान दिया जाए, इनके पीछे तवज्जो दी जाए. बच्चों की ऐसी निगरानी की जाए जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो सामने के कांच पर भी देखता है, पीछे भी देखता है और दोनों साइड ग्लास में भी देखता है कि कौन सी गाड़ी ओवरटेक कर रही है, कौन सी गाड़ी यहां से जा रही है, पीछे कौन सी कार आ रही है, आगे कहां से रास्ता क्लियर है, बम्पर तो नहीं है, कोई ट्रक तो नहीं है, और मैं ओवरटेक ले रहा हूं तो ये सही ले रहा हूं या गलत ले रहा हूं, और मुझे यहां से दिल्ली जाना है, 1000 किलोमीटर का सफर है, न मेरी कार किसी से टकराए न किसी की कार मेरी कार से टकराए. ऐसा सेफ ड्राइविंग करता है. तो यूं फरमाया कि औलाद की तरबियत में माँ बाप ड्राइवर की तरह चौकन्ना होने चाहिए. चौकन्ना होने का क्या मतलब? बच्चों को डांटते रहना, बोलते रहना, गुस्से होते रहना, चिढ़ जाना बच्चों पे, उनको मारना, उनको बुरा भला कहना, उनको बद्दुआ कहना, ना 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 ना, हरगिज नहीं. ये बच्चों के साथ तो मोहब्बत से पेश आओ. कल को यही तो आपको पढ़ के बख्शेंगे, यही तो आपको इसाले सवाब करेंगे. ये बच्चों के लिए तो आपने कितनी दुआएं की थी. आप इनके लिए दुआ करो, इनकी अच्छी तरबियत करो, बच्चों को बद्दुआ ना दो, हमेशा दुआ दो. और एक बात याद रखना, हमारे बच्चे हैं ना, हमसे 25-30 साल छोटे हैं, तो ये हमसे छोटे ही रहेंगे. कभी भी इनकी समझ हमारे जितनी नहीं हो सकती, कभी भी इनकी सोच हमारे जैसी नहीं हो सकती. हमने दुनिया ज्यादा देखी है, हमारे पास तजर्बा ज्यादा है, हमारे पास समझ ज्यादा है. ये बच्चे छोटे हैं. जैसे बच्चा 10 साल का है तो सोचो कि जब मैं 10 साल का था उस वक्त मेरी कितनी समझ थी, जरा वो सोचने की जरूरत है. आज तो बाप जरा दुनिया का पढ़ा लिखा हो तो सोचता है कि 10 साल में बच्चा मेरे जैसा टैलेंटेड होना चाहिए. बिल्कुल गलत सोच. अभी मिसाल के तौर पे मैंने 12 साल मदरसे में पढ़ा और मैं सोचूं कि मैंने जो सीखा ना, वो एक बच्चा मकतब में आता है तो 15 दिन में वो सब सीख जाना चाहिए और मैं उससे वैसी उम्मीद रखूं. अरे छोटा है, मासूम है, आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा. अल्लाह ताला का एक निजाम है. थोड़ी इसकी उम्र बढ़ेगी, थोड़ा तजर्बा होगा, थोड़ी दुनिया देखेगा, फिर माँ बाप कहते हैं कि यार आप हमारी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरते हैं और बुरा भला बोलना शुरू करते हैं, गुस्से होना शुरू करते हैं, डांटना शुरू करते हैं. फिर बच्चे के दिल में माँ बाप की नफरत आती है. यूं फरमाया कि औलाद को वक्त दो, ये बड़ी हो के हमको वक्त देगी. औलाद से मोहब्बत करो, ये हमसे मोहब्बत करेगी. अपनी औलाद को दीन सिखाओ, दीन बच्चों को सब कुछ सिखा देगा. अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ कि हमारे दुनिया से जाने के बाद हमें इसाले सवाब करें, बार बार कब्रिस्तान आवे, हमारी जनाजे की नमाज पढ़ावे, बड़े होने के बाद हमारी कदर करे. ये सब दीन की तालीम होगी तो होगा. दुनिया की तालीम पे तो ये सब नहीं होगा. दुनिया की तालीम देनी है, अच्छा इंग्लिश पढ़ाना है, अच्छा इंग्लिश का ट्यूशन देना है, मना नहीं है. हमारा बच्चा फड़ इंग्लिश बोलने वाला हो, स्कूल में उसका आगे नंबर आए, ट्यूशन में उसका आगे नंबर आए, मदरसे में उसका आगे नंबर आए, उससे मना नहीं है. लेकिन बेसिक उसके अंदर दीन होना चाहिए,
اس کی سوچ دینداری والی ہونی چاہیے، اس کو آخرت یاد ہونی چاہیے، اس کے ماں باپ کے دل و دماغ میں آخرت بسی ہونی چاہیے، اس کے ماں باپ اسلامی لباس میں ہونے چاہیے، اس کے والدین اسلامی کلچر میں ہونے چاہیے، وہ اپنے والدین کو نیک دیکھے، وہ اپنے والدین کو دیندار دیکھے، وہ اپنے والدین کو اللہ کا ولی دیکھے، اپنی ماں کو پردہ کرتے ہوئے دیکھے، اپنے ابو کو داڑھی ٹوپی میں دیکھے، اپنے ابو کو صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھے، اپنی امی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے، اپنے ماں باپ کو موبائل سے دور دیکھے، گھروں میں غیبتوں والا ماحول نہیں دیکھے، بے حیائی نہیں دیکھے، اگر کار میں جا رہے ہیں تو اس کے امی ابو گانے نہ سن رہے ہو، اگر اس کے امی ابو گانے سنیں گے تو بچے کی تربیت خراب ہو جائے گی۔ اور گانا جو ہے نا، گانا یہ ڈائریکٹ موت کے وقت اٹیک کرتا ہے۔ اکثر گانا سننے والے کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا ہے۔ جو گانا سنتے ہیں نا ان کے کان میں تو شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہو جاتے، اور گانا سنتے سنتے اگر ٹکر لگ گئی اور انتقال ہو گیا تو قبر کا معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج تو لوگ بنداس کان میں ہینڈ فری لگا کے گانے سنتے رہتے ہیں، بائک پہ ہی چلا رہے ہیں اور گانے بھی سن رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں اور گانے بھی سن رہے ہیں، دل میں بے چینی آتی ہے، عشق مجازی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر قرآن شریف کو سننے کا شوق نہیں آتا، پھر نظمیں سننے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ان کے دل میں نہیں آتی۔ ہمارے بچے ہم کو غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھے، ہمارے بچے ہم کو گانے سنتے ہوئے نہ دیکھے، بلکہ ہمارے بچے ہم کو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے، ہمارے بچے ہم کو اللہ کا قرآن سنتے ہوئے دیکھے، ہمارے بچے ہم کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے، ہمارے بچے ہم کو ذکر و اذکار کرتے ہوئے دیکھے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کے پاس ان کی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، ایسے کاروبار میں بیزی ہے، ان کے آنے سے پہلے بچہ سو جاتا ہے، اور وہ صبح جب اپنے بزنس پہ جاتے ہیں تو بچہ بیچارہ اسکول ہوتا ہے، ابو کے پیار سے محروم ہے، امی کے پیار سے محروم ہے۔ کیا فائدہ ایسے کاروبار کا؟ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالا جائے۔ مولانا کیا کریں، ہمارے بچے تو موبائل چھوڑتے ہی نہیں، تو آپ ان کے لیے کھلونے لاؤ نا، 2-3 ہزار روپے خرچہ کرو، کچھ کھلونے لاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلو، ان کو وقت دو۔ بچے کو کیا کھیلنا پسند ہے وہ لاؤ ان کے لیے، کوئی گیمز لاؤ ان کے ساتھ کھیلو، کیرم بورڈ لاؤ ان کے ساتھ کھیلو، کوئی سانپ سیڑھی لاؤ ان کے ساتھ کھیلو، کوئی لوڈو گیم لاؤ ان کے ساتھ کھیلو، شریعت کی حدود میں رہ کے ان کے ساتھ کھیلو نا، آپ ان کے ساتھ فل ریکٹ کھیلو، ان کے ساتھ آپ فٹ بال کھیلو، آپ والی بال کھیلو۔ آپ کا بچہ آپ سے محبت کرے گا، آپ سے پیار کرے گا، اپنے دل کی بات آپ کو شیئر کرے گا، ورنہ پھر اپنے دل کی بات دوستوں کو شیئر کرے گا۔ پتہ نہیں دوست صحیح راستے پہ لے جائیں یا غلط راستے پہ، ہمیں کیا پتا۔ اگر اپنے دل کی بات آپ کو شیئر کرے گا تو آپ بچے کو 2 اچھی بات بتا سکیں گے، آپ بچے کو 2 اچھی بات سمجھا سکیں گے۔ ارے کوئی اگر تمباکو والا پان کھاتا ہے، اس کو وہ پان چھوڑانا ہے تو میٹھا پان تو اس کو کھلانا پڑے گا نا، آہستہ آہستہ عادت چھوٹتی ہے نا۔ ایک بندہ اگر وہ کوئی ویمل وغیرہ کھاتا ہے، اس کو وہ چھڑانی ہے تو اس کو میٹھی سپاری تو کھلانی پڑے گی نا۔ ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے، اس کو سگریٹ چھڑانی ہے تو اس کو میٹھی کوئی چیز، میٹھی سپاری تو کھلانی پڑے گی نا۔ انسان کو اس کا بدل تو چاہیے نا۔ بچے کو موبائل چھڑانا ہے اور اس کو کھلونے بھی نہیں دلانے، اس کے ساتھ کھیلنا بھی نہیں ہے، اس کو وقت بھی نہیں دینا ہے، بس غصہ چڑچڑاپن، موبائل چھوڑ دے، موبائل چھوڑ دے، کیسے چھوڑے گا؟ اس کو اس کا بدل دو، اس کو کھلونے دلاؤ، اس کے ساتھ کھیلو، ریموٹ والی کار دلاؤ، تھوڑا سا آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا، 4-5 مہینے وقت دینا پڑے گا، آہستہ آہستہ بچے کا موبائل چھوٹ جائے گا۔ اور اگر ایک وظیفہ ہے بڑا زبردست موبائل چھڑوانے کا، بری عادتیں چھڑوانے کا، گالی چھڑوانے کا، نشہ چھڑوانے کا، غلط دوستوں کی مجلسیں چھڑوانے کا، موبائل کا غلط استعمال چھڑوانے کا، عصر کی نماز کے بعد یا رؤوف یا عفو یا کریم، یہ اللہ کے نام ہے 3 پیارے پیارے، یا رؤوف یا عفو یا کریم، یا رؤوف یا عفو یا کریم۔ اگر ماں باپ یا گھر کا کوئی فرد 100 مرتبہ عصر کے بعد جس نیت سے پڑھے، انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ بچے موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ایک تسبیح پڑھ لو کہ اللہ میرے بچوں کو موبائل کے استعمال سے بچا لے، یا رؤوف یا عفو یا کریم، بلکہ پوری فیملی کی نیت کر لو کہ اللہ موبائل کے غلط استعمال سے سب کو بچا لے، سب کی بری عادت چھڑوا دے۔ آپ دیکھنا آہستہ آہستہ سب کی بری عادت چھڑ جائے گی۔
ایک شخص میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کے کہنے لگے مولانا مجھے کسی سے ناجائز محبت ہو گئی ہے. میں نے ان کو کہا کہ عصر کے بعد آپ یا رؤوف یا عفو یا کریم پڑھ لو, آپ کا کام بن جائے گا. اللہ کا شکر ہے ایک ہفتے کے بعد آئے, کہنے لگے مولانا وہ محبت ہی ختم ہو گئی. وہ سمجھا کہ میں اس کو جوڑنے کا وظیفہ بتا رہا ہوں, اس کو پتا نہیں میں اس کو نامحرم سے بچانے کا وظیفہ بتا رہا تھا تاکہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے. یا رؤوف یا عفو یا کریم, یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے. میں 40 دن جماعت میں تھا نا, وہاں سے آیا تو میرا دل بڑا خوش ہوا. گھر کے سب لوگ موبائل سے بہت دور تھے, بچے موبائل سے بہت دور. 16-17 دن تو اس طرح گزرے. تقریباً 17واں دن تھا, میں نے دیکھا بچے بھی کچھ موبائل لے رہے. تو میں نے میری اہلیہ سے کہا کہ یہ بچے 16 دن تک تو موبائل نہیں لے رہے تھے, ابھی تھوڑا موبائل لے رہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ بچوں کی غلطی نہیں ہے, میری غلطی ہے. عصر کے بعد میں پڑھتی تھی یا رؤوف یا عفو یا کریم 100 مرتبہ, تو میں نیت سب کی کرتی تھی. میں نے کہا میری بھی نیت کرتی تھی؟ تو کہا ہاں. میں نے کہا اسی لیے میں سوچ رہا ہوں میری کلیپیں کیوں نہیں چل رہی ہے, میرے بیان کیوں نہیں چل رہے. میں نے کہا اللہ کی بندی میری نیت تو نہ کر, مجھے کلیپیں چلانی ہے نا, آگے شارٹ کلپ بیان وہ سب آگے شیئر بھی کرنے ہیں نا. میں نے کہا بچوں کی نیت کر, میری نیت نہ کر. ہاں یہ نیت کر کہ اللہ تعالیٰ غلط موبائل کا استعمال سب کا چھوڑا دے. تو یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے, بہت اللہ والوں کا مجرب وظیفہ ہے. یا رؤوف یا عفو یا کریم. کچھ بچے نشے میں ہوتے ہیں, کچھ بچے شراب کے عادی ہوتے ہیں, کچھ بچے غلط دوستی میں ہوتے ہیں, کچھ بچے غلط عادتوں میں ہوتے ہیں, کچھ بچے نامحرموں کی محبت میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو ماں باپ یا گھر کا کوئی فرد اگر عصر کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ گھر والوں کی حفاظت فرمائیں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں ان کے یہاں تو بیچارے کے یہاں بچے ہی نہیں, اور کتنوں کے بچے معذور ہیں. ہمارے بچے صحیح سالم ہیں, پھر بھی ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے, ان کو اسلامی لباس نہیں پہناتے, ان کو دیندار نہیں بناتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, ہمارے بچے ہم کو نیک دیکھیں. اتنے بڑے اللہ والے حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا, کیا عزت دی, کیا اللہ نے پوری دنیا میں کام لیا. حضرت فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ کہ میرے امی ابو حج پہ گئے ہوئے تھے, ظاہری بات ہے وہاں سے کچھ سامان لائے, سب بھائی کے لیے بہن کے لیے. جب پیٹی کھلی نا تو ہم لوگ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے بھائی کے لیے لائے, میری بہن کے لیے لائے. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے گھڑی پسند تھی, تو میں سمجھا کہ میری ماں میرے لیے گھڑی لائی ہوگی, امی کو تو پتا ہے کہ مجھے گھڑی پسند ہے. حضرت فرماتے ہیں سب کے لیے سب چیز نکلی, میرے بھائی خوش ہو گئے, میری بہنیں خوش ہو گئی, لیکن مجھے گھڑی پسند تھی, میرے لیے کچھ نہیں نکلا, یہاں تک کہ پوری بیگ ختم ہو گئی. میں نے کہا کہ امی آپ میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ کہا بیٹا سجاد مجھے معلوم ہے تجھے گھڑی پسند ہے, تیرے لیے گھڑی لانے والی تھی, لیکن سب کے لیے تو یہ ساری چیزیں لے کے آئی, لیکن میں تیرے لیے گھڑی نہیں لائی. بیٹا سجاد جب تیری باری آئی نا تو میں بیت اللہ شریف میں گئی اور بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑا اور میرے رب سے یوں کہا اللہ میرے بیٹے سجاد سے پوری دنیا میں دین کا کام لے لینا. آہا اللہ میرے بیٹے سجاد سے پوری دنیا میں دین کا کام لے لینا. آپ دیکھو اللہ پوری دنیا گھما رہا ہے حضرت کو, تقریباً پوری دنیا کے اسفار ہو رہے ہیں. کتنے کتنے لوگ ایک ایک مجلسوں میں توبہ کر رہے ہیں, پوری دنیا کی قیادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی دعا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ دونوں نیک. ان کے ابو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گشت کرتے تھے, حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. اور گھر کا کیسا ماحول دیکھا پتا ہے؟ حضرت فرماتے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنی زبان میں سنانا چاہتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی اور میں چھوٹا سا بچہ تھا, امی ابو کے ساتھ سویا تھا. رات کو آنکھ کھلی, دیکھا بستر پہ نہ امی ہے نہ ابو ہے. کہاں چلے گئے میرے امی ابو؟ اس وقت لائٹنگ کا تو اتنا ماحول تھا نہیں. میں اٹھا, گھر کے ایک کونے میں آیا, دیکھا کہ مصلی بچھا ہوا ہے, میری ماں اللہ کے سامنے دعا کر رہی ہے. میں نے سوچا کہ میرے ابو کہاں چلے گئے, بستر پہ تو ہے نہیں. اتنے میں گھر کے دوسرے کونے سے ہچکی کی آواز آئی, رونے کی آواز آئی. وہاں گیا تو دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے, میرے ابو رو رہے ہیں. وہاں سے امی کے پاس آیا, دیکھا کہ میری ماں بھی رو رہی. سمجھ گیا کہ کوئی بڑی حالات پیش آئے ہیں, کوئی تکلیف پیش آئی ہے. کہا کہ امی کیا بات ہے, اتنی رات کو جب دنیا میٹھی نیند سوئی ہے, ابو بھی رو رہے ہیں اور آپ بھی رو رہے ہیں, کوئی تکلیف پیش آ گئی, کوئی حالات پیش آ گئے. چھوٹا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا پیارا اس کا نصیب ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا سجاد یہ اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے. رات کے آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں نا, کہ اعلان کرواتے ہیں نا, ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے. تو بیٹا سجاد یہ اللہ کے سامنے سوال کرنے کا وقت ہے, یہ مغفرت کروانے کا وقت ہے. بیٹا سجاد جو رات کو رویا کرتے ہیں نا وہ دن میں مسکرایا کرتے ہیں.
امی رات کو اٹھنا اور تہجد پڑھنا اور اللہ کے سامنے رونا اتنا ضروری ہے، آئندہ کل سے مجھے بھی اٹھا دیا کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری ماں کبھی مجھے اٹھاتی، کبھی نہیں اٹھاتی، چونکہ میں 6 سال کا بچہ نا، تو میری ماں کو رحم آ جاتا ہے، میری ماں کبھی نہیں اٹھاتی۔ جس دن میری ماں مجھے نہ اٹھاوے اس دن میں روزہ جیسا رکھ لوں، کھانا ہی نہیں کھاؤں۔ اللہ اکبر، میری ماں نے دیکھا یہ تو ڈبل مصیبت ہو گئی، سجاد کو رات میں نہ اٹھاوے تو یہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا۔ فرماتے ہیں کہ میرا امی نے مجھے اٹھانا شروع کیا، فرماتے ہیں تقریباً 50 سال ہو گئے، 50 ایئرس ہو گئے، سفر حضر میں کبھی بھی میری تہجد نہیں چھوٹی، سفر حضر میں کبھی بھی میری تہجد نہیں چھوٹی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ماں باپ کو دیکھا نا، میں نے کل ہی عرض کیا تھا، بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اے کاش ہمارے بچے بڑے ہو کے سوچیں گے اگر میرے ماں باپ اللہ والے ہوتے آج میں بھی اللہ والا ہوتا، 100 سال کے بعد قبروں میں ہوتے، میرا امی ابو کی قبر بھی جنت کا باغ ہوتی اور میری قبر بھی جنت کا باغ ہوتی، مزہ آ جاتی، جنت مل جاتی، اللہ راضی ہو جاتے، اللہ کا دیدار ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی، بغیر حساب کتاب کے جنت ملتی، پل صراط پر سے آسانی سے گزر جاتے، دنیا بھی بن جاتی، آخرت بھی بن جاتی۔ اے کاش میرے ماں باپ نیک ہوتے ہیں۔ اس لیے میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں ہم اللہ کی طرف آ جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں، اپنی موت کو، اپنی قبر کو اور قبر کی پہلی رات کو اور اللہ سے ملاقات کو یاد رکھیں، اور اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، ہمیں کچھ ایصال ثواب کرے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر آئندہ کل آگے بات کریں گے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کے یہاں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ بیچارے بہت سے لوگ ہیں بیچارے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، ان کی گود کو بھر دے، اللہ ان کے حال پر رحم فرما دے، یہ رمضان کی برکت سے اللہ ان کے یہاں نیک صالح اولاد عطا فرما، ساری رکاوٹوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ ڈاکٹر نے منع کر دیا، اللہ ڈاکٹر کون ہوتا ہے، تکلیف چھوٹی ہے، آپ بڑے ہیں، آپ دینا چاہیں تو سارے ڈاکٹروں کی عقلیں فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ جن کے اولاد نہیں ان کے یہاں نیک صالح خوبصورت اولاد عطا فرما، جن کی اولاد معذور ہے اللہ ان کو بھی اچھا کر دے، ان کو تندرست کر دے، اللہ جن کے بچے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے۔ اللہ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کے بچے حافظ بن رہے، عالم بن رہے، قاری بن رہے، مفتی بن رہے، اللہ کے راستوں میں وقت لگا رہے ہیں، اللہ ان کی تربیت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو دنیا دار بنا رہے، شرٹ پینٹ پہنا رہے، جینس ٹی شرٹ پہنا رہے، ٹوپی نہیں پہنا رہے، ان کے انگریزی بال کٹوا رہے، ویسٹرن کلچر میں ان کو رکھ رہے ہیں، اور اسکول ٹیوشن میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ مدرسے سے دور ہے، اللہ دین کی پڑھائی سے دور ہے، گھر میں ان کے فضائل کی تعلیم نہیں ہوتی، ان کے ماں باپ بھی سنتوں سے دور ہے، پورا گھر دنیا دار بنا ہوا ہے، اللہ گاڑیوں میں ان کے گانے بج رہے ہیں، اللہ ایسے پورے گھرانے کو ہدایت عطا فرما، والدین کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ وہ اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے، بڑے ہو کر روئیں گے، افسوس کریں گے، تڑپیں گے، کاش ہم نیک ہوتے، ہمارا بچہ نیک ہوتا، اللہ کا بھی فرما بردار ہوتا، ہمارا بھی فرما بردار ہوتا۔ رب کریم ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، حافظ عالم قاری مفتی دین کا داعی بنا دے اور اپنا ولی بنا دے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما، ہماری دنیا آخرت بہتر بنا، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا دے۔ اللہ اب کے بعد کے ہمارے ہر رمضان حرمین شریفین میں گزریں، اللہ ایسے فیصلے فرما، یہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔